سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان، سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیج دیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج الحمدللہ اس مسجد میں حاضری کی توفیق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ایک وقت تھا کہ جب یہ مسجد تعمیر ہونے والی تھی، صرف خالی ایک کچا ایک پلاٹ تھا، اس وقت آئے تھے اور آج آئے ہیں تو الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ اللہ رب العزت مولانا عبدالفراز صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دین کی خاطر اللہ رب العزت نے مولانا کو قبول فرمایا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. عزیز دوستو، یہ مسجد اور مدرسے یہ اسلام کے قلعے ہیں. یہاں الحمدللہ مسجد میں مدرسہ ہے اور قرآن مجید بچے پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کروائی. یہی بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کل بڑے ہو کر بڑے بڑے قاری بنتے ہیں اور قرآن کے عاشق بنتے ہیں. یہی میرے اور آپ کے بچے ہی ہیں جو بڑے بڑے قرآن مجید کے عاشق بنتے ہیں. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں دنیا میں جو قرآن مجید کی آیت کے علاوہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے. دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور جنگل ہے وہاں بیٹھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے قریب جا کر سلام کیا. انہوں نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. انہوں نے کہا یہاں کیسے آنا ہوا، کس لیے یہاں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جسے اللہ گمراہ کر دے. سمجھ گئے کہ راستہ بھٹک چکی ہے. کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ انہوں نے جواب دیا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین. میں شہر جانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا میں بھی شہر کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں. انہوں نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آپ احسان کریں، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے ان کو سواری پر بٹھایا، اس کی رسی میں نے پکڑی اور چل پڑا. اب راستہ لمبا راستہ ہے اور میں عربی کے کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے تو انہوں نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جو پڑھنا ہے قرآن مجید سے پڑھو. میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ان کے گھریلو معاملات کے بارے میں. انہوں نے کہا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. ایسے سوال نہ کرو. میں پریشانی کے عالم میں چل پڑا. شہر قریب آ گیا. جب شہر قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ یہاں کون ہے؟ انہوں نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. سمجھ گئے اولاد ہے. نام کیا ہے ان کا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. سمجھ گئے؟ انہوں نے نام لیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. انہوں نے آواز بلند کی تو 3 لوگ آ گئے اور وہ بڑے پریشان کہ ہماری والدہ پتہ نہیں کہاں ہے. جب وہ آ گئے انہوں نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى وَجْهِهِ. ان کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاتا. انہوں نے کہا کہ انما یطعمکم لوجہ اللہ,
بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں ان سے جو بھی سوال کرتا ہوں یہ صرف قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہیں، قرآن کی آیت کے علاوہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتی۔ انہوں نے کہا ہماری والدہ قرآن مجید کی حافظہ ہیں، حدیث کی عالمہ ہیں، جب سے انہوں نے یہ سنا ہے کہ کل روز محشر میں ایک ایک لفظ کا حساب کتاب ہوگا، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کی آیت کے علاوہ ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ عزیز دوستو، ہم اپنے روزمرہ زندگی کے اندر کتنی باتیں ایسی کر جاتے ہیں۔ بنیاد الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات۔ انہوں نے فرمایا کہ روز محشر میں جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی تو اللہ رب العزت عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں مانا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے کہا۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت جب ان سے یہ سوال کریں گے تو حضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے جسم کے ہر بال سے خون کا قطرہ خوف کی وجہ سے نکل پڑے گا۔ ہم اپنی زبان سے کتنی باتیں ایسی کر جاتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور ایک محفل کو ہنسانے کے لیے، خالی ایک محفل کو 2-4 لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے عزیز دوستو، جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی خدمت کریں اور قرآن مجید کے عاشق بنیں۔ جب قرآن سے محبت کریں گے، قرآن سے دوستی لگائیں گے تو یہ قرآن دوستی لگائے گا، اور جب یہ قرآن دوستی لگاتا ہے تو پھر ایسے دوستی نہیں ہوتی۔ پھر جب یہ قرآن مجید دوستی لگاتا ہے تو پھر قرآن چاہتا ہے کہ یہ مجھے بار بار پڑھتا رہے، تو پھر اس قرآن مجید کی برکت سے اس کے دنیا کے سارے کام جلد سے جلد ہو جاتے ہیں، اور وہ جلدی سارے دنیا کے کام پورے کر لیتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سارا دن قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، سارا دن قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی اتنی تلاوت کی، آپ جس محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے وہ محفل خوشبو سے معطر ہو جاتی، خوشبو پھیل جاتی پوری محفل کے اندر۔ لوگ پوچھتے کہ کون سی خوشبو ہے کہ جو آپ لگاتے ہیں، جیسے آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں اور یہاں خوشبو ہو جاتی ہے۔ یہ راز کی بات نہیں بتایا۔ ایک طالب علم گیا اور وہ بڑے بے تکلف تھے، انہوں نے جا کے پوچھا حضرت آج تو بتانا پڑے گا، آپ کو بتائیں تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معاملہ اتنا سا ہے کہ میں رات کو سویا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے عاصم تو قرآن سے اتنی محبت کرتا ہے اور قرآن مجید کی اتنی تلاوت کرتا ہے تو قریب ہو جا، میں تیرے لبوں کو بوسہ لے لوں۔ اس وقت سے جب سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میرے منہ سے خوشبو نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے قرآن کے عاشق تھے یہ لوگ۔ اور عزیز دوستو، ایک بات عرض کروں، کل روز محشر میں اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور اللہ کی عدالت میں جو لوگ قرآن کی خدمت کرتے رہے اور جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنانے پر لگا دیا، اور ان کی کوشش رہی، ان کی خواہش رہی کہ میرا بچہ قرآن پاک کا حافظ بن جائے، اور اس کے لیے وہ لگے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حافظ کو اللہ رب العزت یہ اعزاز دیں گے، اور یہ اعزاز کسی عالم کو نہیں ملا، اس کے بارے میں نہیں کہا، کسی نمازی کے بارے میں بھی نہیں کہا، کسی زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں نہیں کہا، کسی حاجی کے بارے میں نہیں کہا، ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے اس کے بارے میں بھی نہیں کہا، اور اس کے بارے میں کہا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ رب العزت اس کو اختیار دیں گے کہ اس کے خاندان میں سے 10 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے اور وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، اللہ اس کو اختیار دیں گے کہ جاؤ جس کو چاہو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ یہ حافظ کی شان ہے۔ یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں سفارش قبول ہوگی کہ جو دنیا میں اگر کسی کا بچہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے اور وہ آتا ہے اور وہ آ کر اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جی بہت اچھی بات ہے آپ قرآن مجید کے حافظ بنیں، اس کی ہمت بڑھاتا ہے، یہ سفارش صرف ان کے لیے قبول ہوگی اور ان کے لیے قبول نہیں ہوگی جو کہے گا کہ تم اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بناتے ہو، تم اپنے بچے کو مولوی بنا رہے ہو، تم اپنے بچے کو عالم بناؤ گے، یہ کس طرح دنیا میں گزارے گا زندگی؟ آپ دیکھیں کوئی عالم، کوئی قرآن مجید کا حافظ یا کوئی قرآن مجید کا قاری بھوک سے نہیں مرا، کبھی اس نے خودکشی نہیں کی، کبھی اپنے آپ کو اس نے مارا نہیں ہے۔ آپ موازنہ کریں کہ جتنے بڑے سے بڑا دنیا داری کا، دنیا کا علم جس نے حاصل کیا ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ پریشان ہیں رزق کے بارے میں، کبھی کوئی حافظ رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا، کوئی عالم رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا، یہ اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت کرتا ہے اور اللہ غیر سے مدد کرتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ مسجد ہے، اگلے دن میں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کتنا یہاں خرچ ہو گیا، حضرت نے بتایا، سن کر حیرانگی ہوئی، 80 سے 90 لاکھ روپے اس تعمیر کے اوپر خرچ ہو گئے۔ کون تھا خرچ کرنے والا؟ یہ کوئی معلوم نہیں، کوئی مدرسے والا یہ نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں اللہ کے مہمانوں نے آنا ہے اور اللہ کے مہمانوں نے یہاں قرآن مجید قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہونی ہے، اللہ نے اس کا اہتمام اور انتظام کرنا ہے۔ اسی لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جن کے بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کل روز محشر میں اللہ رب العزت قرآن مجید کا جو حافظ ہوگا اس کے والد کو ایک تاج پہنائیں گے اور اس تاج کا ایک موتی اگر دنیا میں آ جائے تو یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ یہ بہت بڑے احساس کی بات ہے، اس کے لیے حکم ہوگا جس نے قرآن مجید پڑھا ہے رتل ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جس نے جتنی قرآن مجید کی آیات یاد کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف خالی قرآن مجید کے حافظ کے بارے میں ہے، جس نے جتنی قرآن مجید کی آیات یاد کی ہیں وہ اتنے ہی جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھوائیں اور خود بھی قرآن مجید پڑھیں۔ بڑی عمر ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا۔ ہماری مسجد میں ایک بزرگ ساتھی ہیں، انتقال ہو گیا، 70 سال کی عمر میں ان کو شوق ہوا کہ میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کروں۔ 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، پوتوں والا پڑھ پوتوں والا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، ہماری آنکھوں کے سامنے 4 سال میں قرآن مجید اس نے حفظ کیا اور 5ویں سال میں اس نے وہیں پر مصلی قرآن مجید کا سنایا۔ اگر ہمت کریں گے تو عزیز دوستوں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر قرآن سے محبت لگائیں گے قرآن مجید خود بخود زبان پر چلتا آتا ہے۔ اسی لیے عزیز دوستوں اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دیں، قرآن مجید کا عاشق بنا دیں۔ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی چلاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر بڑے بڑے اسپیکر لگا کر گانے چلاتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کے اندر بڑے بڑے اسپیکر لگا کر بڑے خرچ کر کے ہم گانے چلاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت چلائیں اور اپنے لیے جنت میں سامان بنا لیں، یہ آخرت کا سامان ہے۔ قرآن مجید کا عاشق تو ایسے ہی بنے گا، قرآن سے محبت تو ایسے ہی ہوگی، بار بار جس کا تکرار ہوگا، بار بار جس کو جتنا زیادہ بولا جائے گا، جتنا قرآن مجید پڑھتے رہیں گے قرآن مجید سے محبت ہوگی، اور جہاں قرآن مجید سے محبت ہوگی عزیز دوستو پھر قرآن مجید، ہمارے بچے بھی قرآن مجید کے حافظ بنیں گے اور ہمارے گھر کا پورا ماحول قرآن پڑھنے والا ہو جائے گا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں بچے سورۃ یاسین پڑھیں گے، اشراق کی نماز پڑھیں گے، عصر کے بعد پھر مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں گے۔ ہر انسان پریشان ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، رزق کے حوالے سے ہر انسان پریشان ہے۔ بہت آسان سا حل ہے اس کا، بہت آسان سا حل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اس گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں دیں گے۔ 2 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا۔ اکثر محفلوں کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا۔ گھر میں جائیں تو یہی ہمارے بچے ہیں جو موبائل اٹھا کر بیٹھے اپنا الگ
اس کی ماں الگ بیٹھی ہے موبائل اٹھا ہے، باپ الگ بیٹھا ہے، بھائی الگ بیٹھا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہی چھوٹے چھوٹے بچے، میں عجیب سے حیرانگی کی بات ہے، ہمارا بچہ، ہمارا قریبی جاننے والے چھوٹا سا معصوم سا بچہ کہتے ہیں جی یہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ کارٹون کے اثرات کیا ہیں؟ کارٹون کے اثرات یہ ہیں کہ وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے وہ، لیکن باہر گلی میں کھیل رہا ہے، اور اگر کھیلتے کھیلتے وہ گر گیا اور گرنے کے ساتھ ہی اس کی زبان سے یا اللہ کے بجائے یا بھگوان ہے بھگوان نکل گیا۔ کارٹون کے اندر کیا کچھ ہو، یہی کچھ تو ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی یاد کر رہا ہے۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو دیکھو تو وہ سارے کے سارے ان کو ڈرامے بھی یاد ہیں، سارے کارٹون کے ان کو نام بھی یاد ہے، سارا کچھ ان کو معلوم ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معلوم نہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام معلوم نہیں، چچا کا نام معلوم نہیں، آپ کی اولاد کا نام معلوم نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں۔ آج کل کی مائیں بھی بڑی آسان سہل ہو چکی ہیں، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ بچہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، اس کو اٹھا کر موبائل دیتے، بس موبائل میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہی ہے، یہ سارا کچھ جتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں جی گیم کھیل رہے ہیں، وہ گیم کھیلتے کھیلتے کسی کے ساتھ عشق معاشقہ ہوا اور وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، اور ماں بھی ذلیل اور باپ بھی ذلیل، ساری دنیا کے اندر تماشا ایک بن چکا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن شروع کدھر سے ہوا؟ شروع یہی ہمارے موبائل سے ہوا۔ ہم نے یہاں استعمال اس کا غلط کر لیا، اپنے بچوں کو دے دیں، ٹھیک ہے موبائل ہے، لیکن ان کو قرآن مجید کی ان کو تلاوت لگا کر دے دیں، نعت لگا کے دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں ان کو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا دعائیں، یہ کیا ہے؟ آج ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ یہ سب خالی ایک موبائل ہماری زندگی میں آ گیا اور ہم اس موبائل کے اندر ہی لگ چکے ہیں۔ ہمارے بڑے سے لے کر چھوٹے تک موبائل کے اندر اس چیز سے اجتناب کیا جائے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس تکلیف میں وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے، مسجد میں آتے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اور وہ اللہ رب العزت ان کی ضرورت کو پورا کر دیتے۔ آج ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں، ہم ساری کی ساری ضرورتیں باہر پوری کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ ہماری زبان میں اللہ کا ذکر نہیں، ہماری زبان میں اللہ کا ذکر نہیں، ہماری زبان میں سارے کے سارے مسائل ہوں گے، ان مسائل کو اللہ کے سامنے تو لائیں، اللہ رب العزت تو بیٹھے انتظار میں، کوئی آئے اور آ کر مجھ سے مانگے تو صحیح میں اس کو عطا کروں گا، لیکن ہم اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں ہیں۔ تہجد تو بہت دور کی بات ہے، علمی انحطاط کا دور آ چکا ہے۔ تہجد تو بہت دور کی بات ہے، نماز بھی جماعت کے ساتھ ہم پڑھ لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ اللہ کے اوپر احسان کر دیا، نماز بھی اتنی جلدی جلدی پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنا اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ پر توکل کریں گے، اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجتے، چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود ہے، اس کو پڑھنا شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، اللہ محبوب کی زیارت بھی کروائیں گے اور محبوب کے روزے کی زیارت بھی کروائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معمول بنا دیں۔ اللہ ایسے اسباب بنا دیتے ہیں، ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کروں گا، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز محشر میں جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور لوگوں کے حساب کتاب میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو سبز جبہ پہنا کر ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ اپنی اولاد کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اس کو دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اونچی جگہ پر وہ حساب کتاب دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک شخص کا حساب کتاب ہوگا اور اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، لیکن اس کو اٹھا کر جب جہنم میں وہ فرشتے لے کر
जाने लगेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे जल्दी से और बुलाकर कहेंगे कि देखो आपका एक उम्मती उसको जहन्नुम में डाला जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपना तहमत कस लूंगा और मैं दौड़ लगाऊंगा और मैं जाऊंगा और जाकर मैं उनको रोकूंगा, आप इनको जहन्नुम में क्यों डाल रहे हैं? अल्लाह का फैसला, अल्लाह ने फैसला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दोबारा लेकर आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त करेंगे कि इनका हिसाब किताब दोबारा करें। जब उनका हिसाब किताब दोबारा होगा, उनकी नेकियों का पलड़ा खाली है, एक नेकी भी नहीं है, सारे के सारे गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, सारे गुनाह हैं। और वो खाली पलड़ा वो ऊपर को उठ गया और जो वज़नी गुनाहों वाला पलड़ा था वो नीचे हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद से एक छोटा कागज का टुकड़ा निकालेंगे और वो निकाल कर उस खाली पलड़े के ऊपर रख देंगे। जैसे ही उस पलड़े पर रखेंगे वो पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फैसला तब्दील फरमाएंगे। अल्लाह कहेंगे कि इसको जहन्नुम में नहीं, इसको जन्नत में लेकर जाओ। और वो शख्स पूछेगा कि आप कौन हैं? उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो कागज का छोटा सा टुकड़ा है, ये क्या था जो आपने इस पलड़े पर रखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तुमने जिंदगी में एक नेकी भी नहीं की, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजा था, ये वो दुरूद है। एक दुरूद की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला तब्दील होगा और वो जहन्नुम में जाने वाला जन्नत में चला जाएगा। अजीज दोस्तों, इन्ना बत्श रब्बिकल शदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। और जब ये सारे अमाल नामे सबके सामने होंगे और वहाँ पेश किए जाएंगे और पूरी एक फिल्म चलेगी, हर एक हम जितना छुप कर करेंगे, कल रोज़ महशर में हर एक के सामने आया होगा कि ये इसने ये गुनाह किया है, इसने ये गुनाह किया है। तो अजीज दोस्तों, वो इतना खतरनाक दिन होगा। अल-कारिया मल-कारिया वमा अदराका मल-कारिया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ाल अल-इंसानु मा लहा। ये ज़मीन में जहाँ गुनाह करते हैं, ये ज़मीन निकालेगी, हमारी ये ज़ुबान बंद होगी, हमारे हाथ बोलेंगे, हमारे पाँव बोलेंगे, ये ज़मीनें बोलेंगी, ये दर दीवार बोलेंगे। जिस ज़मीन पर बैठकर गुनाह कर रहे हैं, यही ज़मीनें बोलेंगी इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। ये ज़मीन निकाले। व क़ाल अल-इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा कि ये क्या है? दुनिया के अंदर तो ये सारा मेरा साथ देते थे, आज ये सारे के सारे मेरे मुखालिफ हो गए। और जब ये सारे के सारे अमाल नामे अल्लाह के सामने पेश होंगे और फिर इससे थोड़ा सा पहले जब ये सारा हिसाब किताब का अमल शुरू नहीं होगा, सूरज एक नेज़े के बराबर होगा, सारे के सारे लोग अपने अपने गुनाहों की वजह से अपने पसीने के अंदर गर्क होंगे। सारे लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जाकर कहेंगे कि अल्लाह से सिफारिश करें कि जल्दी हिसाब किताब का अमल शुरू करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मना कर देंगे, मैं अल्लाह के सामना नहीं कर सकता, अल्लाह ने मुझे जन्नत में ये फल खाने का कहा था, मैंने खा लिया, लिहाजा मैं अल्लाह का सामना नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो मना कर देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो मना कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मना कर देंगे। सारे नबी मना कर देंगे। आखिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बिछाया जाएगा। और मिंबर जब बिछाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मिंबर पर नहीं बैठूंगा, कहीं मेरा उम्मती ये मिंबर उड़कर जन्नत में चला जाए और मेरा उम्मती पीछे रह जाए। मैं मिंबर पर नहीं बैठूंगा, मैं सजदे में जाऊंगा और अल्लाह की वो तारीफ करूंगा जो इससे पहले किसी ने की होगी ना उसके बाद कोई किसी की करेगा। अल्लाह की तारीफ, ऐसी तारीफ करूंगा कोई अल्लाह की ऐसी तारीफ नहीं कर सकेगा। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे सिल ताती, सर उठाओ, जो मांगोगे मैं अता करूंगा। फिर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कहा कि मैं आपको राज़ी कर दूंगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 चुल्लू भरकर जहन्नम से लोगों को जन्नत में डाल देंगे। अब अल्लाह के चुल्लू हैं, कैसे होंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये वो वक्त खतरनाक वक्त है कि जब जहन्नम की आग निकल रही होगी, 19 लगामें होंगी, हर लगाम को 70 हज़ार फरिश्तों ने पकड़ा हुआ होगा और वो जहन्नम की आग बाहर निकल रही होगी और वो अल्लाह से फरियाद करेगी, या अल्लाह हमें इजाजत दे, जो तेरा नाफरमान है मैं उसको अपने अंदर ले लूं। लेकिन वो 19 लगामें और पीछे 70 हज़ार फरिश्ते
میری امت، یا اللہ میری امت، اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں چھوڑا. تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کریں. ایک ایک سنت کی حفاظت کرنے کے لیے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ہمارے اوپر لازم ہو گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی حفاظت کریں، ایک ایک سنت کی حفاظت کریں. آپ دیکھیں دنیا میں کسی کا آئیڈیل کچھ ہوتا ہے، کسی کا آئیڈیل کون ہوتا ہے، کوئی فلاں ایکٹر ہے اور فلاں ایکٹر ہے فلاں. الحمدللہ مسلمانوں کا جو آئیڈیل ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے تمام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں مساجد اور مدارس اور علماء کے تعلق سے آئیں گی. جتنا علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، جتنا علماء سے تعلق ہوگا، اتنا زیادہ کل روز محشر میں اگر یہ عالم صاحب مولانا عبدالفراز صاحب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہم سارے لوگ مولانا عبدالفراز صاحب ہمیں پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں. انہی کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں لے جائیں اور اللہ رب العزت وہاں پر بھی ہم سب کو اکٹھا کریں. یہ دعا ہے ہماری، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی باتیں کہی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مختصر سی بات آپ سے یہی عرض کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے تمام مسائل کو دور فرمائے. اللہ رب العزت جو بیمار ہیں وہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، علماء صلحاء اور ہمارے اساتذہ کرام کی حفاظت فرمائے، مساجد اور مدارس کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.